السلام علیکم۔ آج ایک بہت اہم اور بہت خاص ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے روبرو ہوں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھ ہی لیا تھمبنیل میں، آج پڑھنا ہے کلاس 12 کی اردو میں مرزا فرحت اللہ بیگ کا خاکہ ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری کچھ ان کی زبانی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو، لیکن اس سے پہلے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ سبھی لوگ اپنی کتابیں سامنے رکھ لیں۔ اگر کتابیں نہیں ہیں تو کتابیں خرید لیں، اور کتاب سامنے جب رکھیں گے آپ تو آپ کی پڑھائی بہتر ہو سکے گی۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اردو کا پہلا باضابطہ خاکہ کون سا ہے؟ صحیح جواب ہے ڈاکٹر نذیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی۔ اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے؟ صحیح جواب ہے فرحت اللہ بیگ۔ نذیر احمد فرحت اللہ بیگ کے کون تھے؟ صحیح جواب ہے استاد۔ فرحت اللہ بیگ کے ساتھ مدرسے میں کون تھے؟ صحیح جواب ہے میاں دانی۔ نذیر احمد کا تعلق کس صنف سے ہے؟ صحیح جواب ہے ناول۔ دیکھیے یہیں پہ لوگ کنفیوز کرتے ہیں۔ کل بھی ایک بچے نے سوال کیا اور مجھے ہی کہا کہ میں نے غلط جواب دے دیا ہے، نذیر احمد کا تعلق خاکہ سے ہے، جبکہ میں نے سمجھایا، خیر انہوں نے سمجھ بھی لیا۔ تو یہاں کنفیوز نہ ہو آپ، نذیر احمد کا تعلق ناول سے ہے اور مرزا فرحت اللہ بیگ کا تعلق خاکہ نگاری سے ہے۔ نذیر احمد کو اردو کا سب سے پہلا ناول نگار کہا گیا ہے، اور انہی کے شاگرد مرزا فرحت اللہ بیگ کو اردو کا پہلا خاکہ نگار کہا گیا ہے۔ چلیے مختصر سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی مولوی صاحب کے گھر کیوں جاتے تھے؟ پہلا سوال ہے۔ تو اس کا جواب ہے فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی مولوی نذیر احمد کے یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے، کیونکہ یہ وہ زمانہ تھا جہاں پر مدارس اور کالج کا آج کی طرح ان کو انتظام نہیں تھا، اس لیے لوگ مولوی صاحب یا ماسٹر صاحب کے گھر پہ ہی جا کر تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ دوسرا سوال، کس عربی شاعر سے متعلق سبق کو پڑھانے کے دوران میاں رضا کی چھٹی ہو گئی؟ صحیح جواب ہے کہ عربی کا ایک بڑا شاعر ہے متنبی۔ متنبی کے دیوان متنبی کو پڑھانے کے دوران میاں رضا کی چھٹی ہو گئی، کیونکہ میاں رضا اعراب نہ ہونے کی وجہ سے اشعار کو غلط پڑھ گئے۔ اعراب کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ جان لیں زبر زیر پیش جو ہوتا ہے اس کو اعراب کہتے ہیں۔ تو عربی میں اعراب نہیں تھا، آپ کو بھی اگر قرآن پاک دے دیا جائے بغیر اعراب کے تو پریشانی ہوگی، ہم کو بھی پریشانی ہوگی۔ تو دیوان متنبی میں اعراب نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ اشعار کو غلط پڑھ گئے، اس لیے نذیر احمد بہت غصہ ہوئے اور انہوں نے میاں رضا کی چھٹی کر دی۔ تیسرا سوال، فرحت اللہ بیگ شعرخوانی میں کس طرح کی غلطیاں کرتے تھے؟ تینوں کی ایک بار آپ دیکھ لیں۔ فرحت اللہ بیگ کی صرف و نحو تو کمزور تھی، جس کی وجہ سے نذیر احمد کے یہاں اکثر ان سے غلطیاں ہو جاتی تھیں۔ شعرخوانی میں غلطی ہوتی تھی کیونکہ اعراب تو آپ کو بتا ہی دیا، صرف و نحو عربی قواعد کو کہتے ہیں۔ میاں دانی کی سے کس طرح کی غلطی ہوتی تھی؟ تو میاں دانی صاحب اعراب کی غلطی تو نہیں کرتے، لیکن شعر کو کچھ اس انداز سے پڑھتے کہ سننے والے کو لگتا کہ وہ شعر نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ نثر پڑھ رہے ہیں، یعنی کوئی شعر نہیں پڑھ رہے ہیں، کوئی کہانی پڑھ رہے ہیں، جو نذیر احمد کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس کے بعد ہے مولوی صاحب کے پڑھانے کا کیا طریقہ تھا؟ صحیح جواب، اس کا جواب ہے مولوی صاحب کا پڑھانے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ پہلے بچوں سے ہی کتاب کی عبارت کو پڑھواتے، یعنی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے وہ پہلے بچوں سے ہی پڑھواتے تھے اور سنتے تھے۔ اگر بچے صحیح پڑھ دیتے تو ٹھیک، نہیں تو اپنے گرم مزاج کی وجہ سے ایسے طلبہ کو وہ درس سے باہر نکال دیتے تھے یا پھر ڈانٹ کر سمجھاتے تھے۔ پھر عبارت درست ہونے کے بعد ہی عبارت کی تشریح پڑھاتے تھے، یعنی پہلے وہ کہتے تھے کہ تم صحیح سے پڑھو، جب تک صحیح سے نہیں پڑھتا کوئی بچہ اس کی تشریح نہیں کرواتے۔ اور غصے کے اتنے تیز تھے کہ اگر کوئی بچہ غلط پڑھ دیتا تو پھر ان کو خود پہ کنٹرول نہیں رہتا۔ طویل سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ مولوی صاحب اپنے شاگردوں سے کیوں غصہ ہوئے؟ دیکھیے سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اس ویڈیو میں نے کوشش کیا ہے کہ صرف اور صرف سوال کو لے کر ہی چلوں، کیونکہ یہ بہت بڑا چیپٹر ہے۔ تو چلیے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ مولوی صاحب اپنے شاگردوں سے کیوں غصہ ہوئے؟ تو مولوی صاحب اپنے شاگردوں سے غصہ ہوا ہی کرتے تھے۔ اگر طلبہ
عبارت غلط پڑھ دیتے یا کہیں اعراب کی غلطی کر دیتے تو مولوی نذیر احمد صاحب عبارت غلط پڑھنے کو ناقابل معافی جرم قرار دیتے تھے، یعنی ان کے نزدیک بہت بڑا جرم تھا کہ تم کو جب عبارت پڑھنے نہیں آتی پھر تشریح کیسے سمجھو گے تم۔ تو کسی طالب علم کے غلط عبارت پڑھنے پر یا غلط اعراب لگانے پر وہ اس طرح چراغ پا ہوتے تھے کہ کبھی کبھی طلبہ کو درس سے باہر نکال دیا کرتے تھے۔ مولوی نذیر احمد کے ایک شاگرد میاں دانی کا قصہ ہے کہ انہوں نے دیوان متنبی پڑھنے کے دوران متنبی کا اشعار کو کچھ اس طرح پڑھا کہ گویا شعر نہیں نثر پڑھ رہے ہیں۔ مولوی صاحب ایک دو اشعار تک تو خاموش رہے، لیکن تیسرے شعر میں جب میاں دانی نے وہی غلطی دہرائی تو مولوی نذیر احمد کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ وہ میاں دانی پہ اس قدر ناراض ہوئے کہ ان کو درس سے نکال کر ہی دم لیا، اور جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو دوسرے دن اسے درس میں شامل کر لیا۔ ایک دوسرے شاگرد میاں رضا کا بھی یہی انجام ہوا کہ دیوان متنبی ہی پڑھ رہے تھے اور میاں دانی والے درس میں ہی جب میاں دانی نے عربی شعر کو غلط پڑھ دیا تو میاں رضا کو عبارت پڑھنے کا حکم ہوا۔ موصوف نے شعر کو میاں دانی سے بھی طویل نثر بنا دیا، یعنی میاں دانی نے تو نثر بنایا ہی تھا، شعر کو کہانی کی طرح پڑھائی ہی تھا، اور جب میاں رضا کو کہا گیا تم پڑھو تو انہوں نے تو اس سے بھی لمبی بات کر دی، یعنی انہوں نے تو اور بھی لمبی نثر پڑھ دی۔ اب مولوی صاحب کو بھلا کہاں کتاب، انہوں نے فوراً میاں رضا کو صلاح دیا کہ تم میرا مشورہ قبول کرو اور کل سے میرے یہاں آنا بند کر دو۔ یہ مختصر یہ کہ مولوی صاحب بچوں کو پڑھانے میں بہت سختی کیا کرتے تھے۔ جب طالب علم ان کی سختی کو جھیل جاتا تو مولوی صاحب کے یہاں سے کندن بن کر نکلتا تھا۔ یہ اس زمانے کی تعلیم کا رواج تھا کہ استاد اگر سختی کرتے تھے تو طالب علم اس کو برداشت کرتے تھے۔ چلیے اگلا سوال، فرحت اللہ بیگ نے اپنے استاد سے کیا سیکھا؟ تو فرحت اللہ بیگ کا شمار ڈپٹی نذیر احمد کے چہیتے شاگردوں میں ہوتا ہے، اور آپ نے اوپر دیکھ بھی لیا کہ فرحت اللہ بیگ اپنے استاد کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کہ فرحت اللہ بیگ کو اپنے استاد سے بہت انسیت تھی، بہت محبت تھی۔ پڑھنے کے دوران ان سے بھی غلطیاں ہو جاتی تھی۔ عربی کے صرف و نحو میں تو وہ کمزور تھے، ناصر کو تو سمجھ لیتے لیکن نظم کو سمجھنے میں بڑی پریشانی ہوتی تھی۔ نذیر احمد انہیں بار بار سمجھاتے تھے اور سمجھا کر پریشان ہو جاتے۔ اب ایک سوال یہ ہے، نثر اور نظم آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ نظم کہتے ہیں پوئٹری کو، یعنی شعر میں جو کچھ ہوتا ہے، غزل، نظم، حمد، یہ سب کیا ہے؟ پوئٹری ہے۔ اور نثر کہتے ہیں پروز کو، یعنی مضمون، قصہ، کہانی، داستان، افسانہ، یہ سب نثر ہے۔ نذیر احمد بار بار سمجھاتے اور سمجھا کر پریشان ہو جاتے۔ اپنی ناراضگی کی حالت میں فرحت اللہ بیگ کو تعلیم دینے سے انکار بھی کر دیتے تھے، لیکن فرحت اللہ بیگ بھی دھن کے پکے تھے۔ نذیر احمد کے ڈانٹنے ڈپٹنے کے باوجود بھی ٹس سے مست نہیں کرتے تھے اور وہ ڈٹے رہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جب میں پڑھوں گا تو آپ سے ہی پڑھوں گا۔ اب فرحت اللہ بیگ کی ضد کو دنیا چاہے جو بھی نام دے، لیکن ان کو تعلیم کا وہ شوق تھا کہ اپنے استاد کے لاکھ ڈانٹنے پر بھی ان کی قربت اور صحبت سے دور نہیں ہوتے تھے۔ استاد کی بری اور بھلی باتوں کو سنتے اور ان کی نصیحتوں کو اپنی آنکھوں پر رکھتے تھے۔ ایک دن ایسا بھی وقت آیا کہ نذیر احمد نے فرحت اللہ بیگ کو کہا کہ میں تم لوگوں کو نہیں پڑھاؤں گا، نکل جاؤ یہاں سے۔ لیکن شاگرد بھی ایسے ڈھیٹ کے جواب دیا، جب تک کوئی مجھے دھکے دے کر نہیں نکالے گا میں جانے والا نہیں، اور اگر گئے بھی تو پھر واپس لوٹ آئیں گے۔ تو دیکھیے یہ تعلیم سے محبت تھی، یہ وہ دور تھا جس کا اب صرف تصور ہی کیا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 3 میں ہے، فرحت اللہ بیگ کی خاکہ نگاری کے بارے میں لکھیں۔ تو اردو کے نثری ادب پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ناول، افسانے، تذکرے اور داستانوں سے ہی خاکہ نگاری کی پیدائش ہوئی ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ نے اپنے استاد ڈپٹی نذیر احمد کا خاکہ ڈاکٹر نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری اور کچھ ان کی زمانی کے عنوان سے لکھا ہے، جو آپ پڑھ رہے ہیں ابھی، جسے خاکہ نگاری کی تاریخ میں شاہکار تصور کیا جاتا ہے، اور یہ اردو کا پہلا خاکہ ہے۔ آج خاکوں کو نثری ادب کی ایک دلکش صنف میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کا فن غزل، افسانے کے فن سے بہت حد تک ملتا جلتا ہے۔ خاکہ نہ تو سیرت نگاری ہے، نہ سوانح عمری۔ خاکہ میں نہ تو لائف ہسٹری بیان کی جاتی ہے اور نہ کسی کے بارے میں کچھ بیان کیا جاتا ہے۔
بلکہ خاکہ نگاری ہے کیا اس کو آپ لوگ جان لیں۔ خاکہ نگاری کا مطلب ہوتا ہے تصویر کھینچنا، یعنی تحریر سے تصویر کھینچنا، یعنی کچھ اس طرح سے لکھ دینا کہ سامنے والے کی ایک تصویر ہمارے سامنے ابھر کر آ جائے۔ تو فرحت اللہ بیگ نے تو بہت سارے مضامین لکھے ہیں، لیکن ان کی جو شہرت ہے وہ اس خاکہ سے ہے جو آپ ابھی پڑھ رہے ہیں۔ اس خاکے کو پہلی مرتبہ انجمن ترقی اردو ہند کے رسالہ اردو نے جولائی 1927 میں شائع کیا تھا۔ دہلی کا ایک یادگار مشاعرہ اور پھول والوں کی سیر بھی ان کی یادگار مزاحیہ تحریریں ہیں۔ فرحت اللہ بیگ کے مضامین کو مجموعہ مضامین فرحت کے عنوان سے 7 جلدوں میں شائع کیا جا چکا ہے۔ سوال نمبر 4، جب تک کوئی دھکے دے کر نہ نکالے گا اس وقت تک تو ہم جاتے نہیں، اور جائیں گے تو ابھی پھر آ جائیں گے، یہ قول کس کا ہے؟ تو صحیح جواب ہے یہ قول مرزا فرحت اللہ بیگ کا ہے۔ اس قول میں دھکا دینے کی بات کیوں کہی گئی ہے؟ تو اس قول میں دھکا دینے کی بات اس لیے کہی گئی ہے کہ مرزا فرحت اللہ بیگ ڈپٹی نذیر احمد کے چہیتے شاگرد تھے۔ وہ جانتے تھے کہ استاد کا غصہ مصنوعی ہے، یعنی بناوٹی ہے، اور وہ علم کے شوق کو آزمانے کے لیے اپنے طالب علموں کو ڈانٹتے تھے، بھگاتے تھے، تاکہ جن بچوں کو واقعی تعلیم میں دلچسپی ہے وہ نہیں جانے والے، اور جن کو دلچسپی نہیں ہوتی وہ چلے جاتے تھے۔ اب دیکھیے اگلا سوال ہے، خدا محفوظ رکھے تم جیسے شاگرد بھی کسی کے نہ ہوں گے۔ شاگرد کیا ہوئے؟ استاد کے استاد ہو گئے۔ اچھا بھائی میں ہارا، اچھا خدا کے لیے کتاب اٹھا لاؤ اور سبق پڑھ کر میرا پنڈ چھوڑ دو۔ یہ قول کس کا ہے؟ یہ بات کس نے کہی؟ تو یہ قول ڈپٹی نذیر احمد کا ہے۔ یہ بات کس سے کہی گئی؟ تو یہ بات مرزا فرحت اللہ بیگ سے کہی گئی۔ اس قول میں کس سے چھٹکارا پانے کی بات کہی جا رہی ہے؟ تو اس قول میں مرزا فرحت اللہ بیگ سے چھٹکارا پانے کی بات کہی جا رہی ہے۔ اس قول میں کون کس کا استاد ہو جاتا ہے؟ تو دیکھیے اوپر آپ نے پڑھا شاگرد کیا ہوئے؟ استاد کے استاد ہو گئے۔ تو اس قول میں مرزا فرحت اللہ بیگ نذیر احمد کے استاد ہو جاتے ہیں۔ یہ ویڈیو تھی تھوڑی طویل ہوئی، اسی لیے میں نے اس کو شارٹ کرنے کی کوشش کی تاکہ آپ کی ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ اس میں آ جائیں۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔